اللہ کے نام سے فلسطین اسرائیل جنگ اب ورلڈ وار 3 میں بدلنے لگی۔ فلسطین کے بعد یمن پر امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ حملہ، کون سا بے شرم مسلم ملک ساتھ دے رہا ہے؟ جانیے عمان کے بادشاہ نے کیا بیان دیا اور یمن نے کس طرح امریکہ کے جہاز تباہ کر دیے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ جس ملک میں سیاستدان مشہور ہوں اور سائنسدان گمنام، جہاں موٹیویشنل اسپیکر امیر ہوں اور استاد غریب، جہاں عالم دین بے شمار ہوں لیکن عالم بعمل خال خال، جہاں کتابیں فٹ پاتھ پر اور جوتے ایئر کنڈیشن دکان میں بکتے ہوں، جہاں چور کی سزا اسے 5 سال کے لیے اسمبلی میں پہنچانا ہو، موریثی سیاست ناصور نہیں ہو، حق ہو، فرقوں کے نام پر ان پڑھ ملا لینڈ کروزر میں پھرتے ہوں اور امام مسجد کا انحصار محلے والوں پر ہوتا ہو، تو اس ملک میں گھوڑا پیچھے لگا ہوگا اور گاڑی آگے، اور لوگ آپ سے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ اس میں کیا غلط ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دنیا کے چودھری امریکہ اور برطانیہ دنیا کے ایک غریب ترین ملک پر حملہ کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ ایک جابر کمینے ظالم دہشت گرد ملک اسرائیل کو بچایا جا سکے، اور ساتھ کون دے رہا ہے؟ ایک مسلم ملک، اور وہ ہے بحرین۔ بحرین اس وقت امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے اور یمن پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر جرم کو چھپانے اور ہر مجرم ملک کے پیچھے امریکہ ہے۔ ادھر بین الاقوامی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ شروع ہوا اور 3 گھنٹے کے اندر امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ حملہ آسٹریلیا، کینیڈا، ہالینڈ اور بحرین کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ جمعے کو الگ صبح یمن میں ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو بھاری فضائی حملوں نے نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑے سے یمن پر حملہ کیا گیا اور یمنی فوج کی جوابی کارروائی سے یمن کے دارالحکومت میں ایک امریکی جنگی جہاز F-22 گرا دیا گیا جسے چھپایا جا رہا ہے، جبکہ برطانیہ کے وزیر دفاع نے اس حملے کو اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا۔ یمن کے مجاہدین نے امریکہ کا جہاز تباہ کیا، پورا میڈیا خاموش کیونکہ امریکہ کی یہ تباہی دکھانا نہیں چاہتے، کسی چینل نے اسے نہیں دکھایا، اسے کہتے ہیں کنٹرول میڈیا۔ یمنی زندہ قوم ہے، بحکم قرآن مظلوم کی مدد کے لیے اٹھے ہیں، حالانکہ خود بھی ظلم کا شکار ہیں۔ جمعے کے بعد یمن پھر نکلا ہے، ایک طرف جنگ ایک طرف فلسطین بھائیوں کے لیے نکلنا بہت بڑی بات ہے۔ جہاد کے اور امریکہ کے خلاف کھلی جنگ کا کہا جا رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر فضائی حملے کے بعد لاکھوں شہری دارالحکومت صنعاء میں غزہ سے یکجہتی پر قائم رہنے کا عزم کر رہے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے، ہم خوف زدہ نہیں، ہمارا خون ہماری زندگی اقصی پر قربان۔ غریب ہی غریب کا درد سمجھتا ہے اور کوئی نہیں۔ طیب اردوغان وغیرہ جو اپنے آپ کو امت کا لیڈر کہلواتا تھا کہاں ہیں؟ ایسے لوگ صرف بیان بازی کرتے ہیں۔ عمانی بادشاہ کو سلام جنہوں نے کہا، عمانی فضائی حدود سے کوئی جہاز گزر کر یمن پر حملہ نہیں کر سکتا، ہم اسے گرا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان اور ایمان کی طاقت۔ ادھر عمان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے عمان کے مشورے کے خلاف ہیں اور اس سے صرف بے حد خطرناک صورتحال کا دائرہ پھیلے گا۔ انہوں نے کہا، میں تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور غزہ میں جنگ کے خاتمے پر توجہ دیں۔ اس سے قبل عراق، روس، چین، حزب اللہ، لبنان اور حماس نے بھی بیانات جاری کر کے یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے پر رد عمل ظاہر کیا تھا اور اسے بین الاقوامی قوانین کی پامالی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت بھی کی تھی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ یمن پر میزائلوں اور جنگی طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی فوج نے یمن میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے لڑاکا بمبار طیاروں اور ٹام ہاک میزائلوں سے کیے گئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا استعمال بھی شامل ہے۔ صدر بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ حوثیوں کے حملے نے امریکی اہلکاروں، سویلین، میرینئرز اور ہمارے شراکت داروں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے عالمی تجارت اور جہاز رانی کی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی اپنے اہلکاروں پر حملوں کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی دشمن عناصر کو بحری سفر کی آزادی کو متاثر کرنے کی اجازت دیں گے۔ 100 سال سے امریکہ امریکیوں کے ٹیکس کے پیسے استعمال کر کے ان ممالک میں جنگ چھیڑتا ہے جہاں امریکی نقشے پر اس ملک کو ڈھونڈنے کے اہل بھی نہیں۔ امریکی عوام بیوقوف بھی ہے اور رہنا بھی چاہتی ہے۔ امریکہ کل بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم ہے۔ امریکہ ایک خونی بھیڑیا ہے جو کئی ممالک کی معصوم عوام کا خون پی چکا ہے۔ اب ہر کوئی جانتا ہے دنیا کا امن کس نے خراب کیا ہوا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ جملہ ہے، طاقت اور جہالت کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ امریکہ کے پاس طاقت بھی ہے اور جہالت بھی۔